بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شروع کرتا ہوں اللہ تعالیٰ کے نام کے ساتھ جو بڑا مہربان نہایت رحم کرنے والا ہے۔ سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، ایک شخص بنی فزارہ میں سے آیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس اور کہا، میری جورو کو ایک کالا بچہ پیدا ہوا ہے تو وہ میرا معلوم نہیں ہوتا کیونکہ میں کالا نہیں ہوں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، تیرے پاس اونٹ ہیں؟ اس نے کہا، ہاں ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، ان کا رنگ کیا ہے؟ وہ بولا، لال ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، ان میں کوئی خاکی بھی ہے؟ اس نے کہا، ہاں، خاکی بھی ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، پھر یہ رنگ کہاں سے آیا؟ اس نے کہا، کسی رگ نے گھسیٹ لیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، تیرے بچے میں بھی کسی رگ نے یہ رنگ گھسیٹ لیا ہوگا۔ سیدنا عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہما سے روایت ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جو شخص اپنا حصہ آزاد کرے غلام میں سے، یعنی وہ غلام مشترک ہو، اور ایک شریک اپنا حصہ آزاد کرے، پھر آزاد کرنے والے کے پاس اس قدر مال ہو جو غلاموں کی قیمت کو پہنچ جائے تو اس غلام کی واجبی قیمت لگائی جائے اور باقی شریکوں کو ان کے حصے کی قیمت اس کے مال میں سے دی جائے گی اور مکمل غلام اس کی طرف سے آزاد ہو جائے گا۔ اور جو مالدار نہ ہو تو جس قدر حصہ اس غلام کا آزاد ہوا اتنا ہی آزاد رہے گا۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جب تمہارے پاس کسی ایسے شخص کا پیغام آئے جس کے دین اور اخلاق کو تم پسند کرتے ہو تو اس سے شادی کر دو، اگر ایسا نہیں کرو گے تو زمین میں فتنہ پھیلے گا اور بڑی خرابی ہوگی۔ حضرت عبداللہ بن عمر بن العاص رضی اللہ عنہما کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، مہر یا عطیہ یا ہبہ میں سے جو نکاح ہونے سے پہلے ہو وہ عورت کا حق ہے، اور جو نکاح کے بعد ہو تو وہ اس کا حق ہے جس کو دیا جائے یا عطا کیا جائے۔ اور مرد سب سے زیادہ جس چیز کی وجہ سے اپنے اعزاز و اکرام کا مستحق ہے وہ اس کی بیٹی یا بہن ہے۔ محترم دوستو، اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اللہ تعالیٰ ہمیں ان حدیث پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں دونوں جہانوں میں کامیابیاں عطا فرمائے، آمین یا رب العالمین۔ ویڈیو کو ثواب کی نیت سے زیادہ شیئر کریں۔ جزاکم اللہ خیرا کثیرا، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔